الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، 12 ربیع الاول ایسی خوشیاں لے کر ہمارے درمیان آتا ہے کہ ہماری نس نس بولتی ہے نبی نبی، ہمارا انداز بولتا ہے نبی نبی، ہمارے گھروں کے اندر جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی میں، ان جھنڈوں پہ لکھا ہوا ہے نبی نبی، اور کچھ جھنڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ سرکار کی آمد کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پیارے دوستو، میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ نہیں بھیجا، ترتیب بنا دی تھی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے، پھر چلتے پھر آخر میں ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو چکا۔ آقا بھی ماں کے شکم میں ہیں، میرے مصطفیٰ ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی پیدائش نہیں ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، چونکہ اور بیٹے بھی تھے لیکن وہ اپنے اپنے کاموں میں تھے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمینہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور سیدہ آمینہ بات بات میں پکارتی تھی، ابا جان یہاں یہ کام کر لیا جائے، ابا جان، یعنی کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عبد المطلب سے بڑی محبت تھی، اپنے سسر صاحب سے بہت محبت کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو گیا، وہ وقت قریب آیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو چاند کی 12 تاریخ تھی، یعنی کہ چاند کی 12 ربیع الاول دن پیر کا تھا، اور میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف آئے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عبد المطلب تک یہ بات پہنچائی، اے عبد المطلب، اور ہاں حضرت عبد المطلب یہ بھی دعا کرتے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے عبداللہ کے یہاں اس کی نسل کو چلانے کے لیے یا اللہ کوئی بیٹا عطا فرما دے، لیکن یہ نہیں پتا تھا حضرت عبد المطلب کو کہ اللہ تعالیٰ حضرت مطلب کو ایسا پوتا عطا فرمائے گا، ایسا پوتا عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے گا۔ انہیں بھی نہیں معلوم تھا، لیکن یہ دعا کرتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ دل میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے لگیں۔ آپ بہت خوش تھے، آپ نے جیسے ہی سنا کہ میرا پوتا دنیا میں آیا ہے، آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ سیدہ آمینہ سے کہا، بیٹی میں اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، وہ ایسا پوتا جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہو، ایسا پوتا
جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو پیدا کیا ہو۔ جب اتنا سنا تو حضرت عبد المطلب سے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی نے کہا ابا جان تشریف لے آئیے۔ سیدہ آمنہ سے کہتے ہیں بیٹی مجھے پوتے کا چہرہ تو دکھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا ہے، اور اس وقت کا یہ ماحول تھا، یہ جو آج کل لائٹ وغیرہ ہے، یہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتا تھا، اس میں تیل ڈال دیا کرتے تھے اور روئی کی بتی بنا کر کے اس کو جلا دیا کرتے تھے تاکہ اس سے گھر میں اجالا ہو جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد میں کہا اے آمنہ کیا میں اپنے پوتے کو باہر ٹہلا لاؤں؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے ابا جان یہ آپ کا پوتا ہے، آپ اس کے دادا ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف کی طرف لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ جھومنے لگا مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ اللہ الصمد اتنا ہی نہیں بلکہ جب رات ہوتی تھی تو حضرت سیدہ آمنہ کے گھر تو چراغ جلتا تھا تو وہ اتنا اجالا نہیں کرتا تھا جتنا اجالا میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیا کرتا تھا۔ یہ صدقہ تھا مصطفیٰ کا۔ پیارے مسلمانوں، بتانا یہاں یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، تمام میں وہاں پر مکاریاں ہوا کرتی تھیں، عورتوں کو ستایا جاتا تھا، عورتوں کو مارا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں عورتوں کو بھی آزادی مل گئی ہے، بیٹیوں کو بھی آزادی مل گئی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں تمام جو ظالم تھے جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا تو وہ تو مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد میں ایمان نہیں لائے، لیکن جو مصطفیٰ کے وفادار تھے، جو غلام مصطفیٰ تھے، جو ان کو ماننے والے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب میں بات وہیں پر پیچھے لاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ابھی 4-5 دن کے ہی ہیں۔ عرب کا معمول تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا جاتا تھا۔ آپ نے تاریخ میں نام آتا ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی بچے لینے کے لیے مکہ میں تشریف لائیں، لیکن آپ قافلے کے ساتھ تھی تو آپ کا جو جانور تھا یعنی اونٹنی تھی تو آپ کی اونٹنی کمزور تھی، آپ پیچھے رہ گئیں، جو اور لوگ تھے وہ پہلے عرب کے اندر آ گئے۔ سب نے مالداروں کے بچے لے لیے، لیکن سیدہ حلیمہ سعدیہ بعد میں پہنچی تو انہیں بلکہ دنیا کا کوئی عام انسان نہیں بلکہ رحمت للعالمین مل گئے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمینہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو دیا، یعنی کہ وہاں کا ایک معمول تھا کہ بچوں کو دیہات میں رکھتے تھے، چونکہ اس لیے کہ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں کھلا ہوا ہوتا تھا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لے کر آ رہی تھی۔ تاریخوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی چلنے سے کمزور تھی، تھوڑی کمزور تھی یا بیمار تھی، جو بھی تھی، جیسے ہی سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف رکھی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کے اندر اتنی طاقت و قوت رکھ دی ہے، اتنی طاقتور بنا دیا ہے، جو پہلے نکل چکے تھے مکہ سے بچوں کو لے کر کے، حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی تھی، اب سب سے آگے میرے مصطفیٰ کی اونٹنی ہے۔ پیارے دوستو، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ گھر لائیں تو ان کی ایک بکری تھی، بالکل سوکھی ہوئی بکری تھی، بالکل سوکھی ہوئی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کے پیروں کو اپنی بکری پر لگائے، تو فرماتی ہیں میں نے اپنی بیٹی حضرت شیمہ کو بلایا، جب میں نے دودھ دعا تو جتنے برتن میرے گھر کے اندر تھے سب برتن میری بکری کے دودھ سے بھر گئے، اور میں نے اپنی بیٹی کو بھی دودھ پلایا، میں نے بھی پیا، اوروں کو بھی پلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں اتنی برکت عطا کر دی اس بکری کے تھنوں میں کہ میں نے تمام برتنوں کو بھر لیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ غریب تھی، آپ چراغ میں معمول تھا، میں نے بتایا کہ چراغ روشن کیا کرتے تھے، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے چراغ روشن کیا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کو اپنے گھر لے کے گئی ہیں، رات کا ماحول ہوا ہے تو پورا گھر حلیمہ سعدیہ کا جگمگ جگمگ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی عورتیں کہنے لگیں حلیمہ کے یہاں سے اتنا تیل کہاں سے آ گیا کہ اتنا روشن ہو رہا ہے؟
اسے کیسا بچہ مل گیا کہ پورے گھر میں رونق ہی رونق ہے، لگتا ہے کوئی مالدار مل گیا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا صبح کو، دوسرے دن کو کہ اے حلیمہ تمہارے یہاں بہت اجالا ہو رہا تھا، تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کوئی چراغ روشن نہیں کیا ہے، میرے گھر میں جو بچہ ہے اس کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ اس کے چہرے سے میرے پورے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ حلیمہ سعدیہ کو بھی ملا۔ تو عورتوں نے میٹنگ کی۔ اچھا عورتیں جو میٹنگ کرتی ہیں نا وہ کام بھی کرتی ہیں۔ اکٹھی ہوئی، اکٹھی ہونے کے بعد میں کہا آج دیکھتے ہیں کہ حلیمہ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ کو انہوں نے یہ سمجھا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے یہاں کہیں سے کوئی اور روشنی آتی ہے۔ رات کا سناٹا ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے تو جب مصطفیٰ نور والے ہیں تو ان کے جسم سے بھی نور ظاہر ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ کے یہ گھر چپکے پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ واقعی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روشنی ظاہر ہو رہی ہے، اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا، علماء فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا ارے جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ جو اونٹنی چلنے سے بیکار تھی وہ اس اونٹنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں طاقت و قوت بخشی ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا ایسا لگتا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کو پال رہی ہیں، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ میرے مصطفیٰ حلیمہ سعدیہ کو پال رہی ہیں۔ یہ تھی میرے مصطفیٰ کی شان۔ باپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو اندھیرا تھا، جو تاریکی ہی تاریکی تھی، جو ظلم ہی ظلم تھا، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے پیارے دوستو۔ آج انگلی اٹھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ ان کے پیٹ میں بہت جلدی درد ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشی منائی، ان پہ فتویٰ لگاؤ۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا جنت سے 3 جھنڈے لے جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لائے اور مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑ دیا۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، ارے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا میلاد ہمیں منانا ہے، اور یہ قوم کو، یہ دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے نام پر ہم اپنی جانوں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے مصطفیٰ کی نام پر اپنی مال کو، اپنی دولت کو، اپنی اولاد کو، جو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نبی کے نام پر سر کٹانے بھی تیار ہیں، اپنی دولت لٹانے بھی تیار ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کا میلاد اپنے بچوں کو سکھائیں، بہتر سے بہتر کپڑے بنائیں ربیع النور سے پہلے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دینے والی ذات تو ہمیں تمہارا ایمان ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، رزق دیتا ہے تو رب دیتا ہے، اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن دینے والا رب ہے اور دلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا